ڈی فریز اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہاں کی عدالت کرتی ہے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ویسٹ منسٹر، ڈسٹرکٹ جج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ لندن کی عدالت، وہ اس کو ڈی فریز کرتی ہے اور المشرق بینک سے وہ سیدھا اماؤنٹ جو ہے وہ آتا ہے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں۔ اب سپریم کورٹ وہ سندھ گورنمنٹ کو دے یا وفاقی حکومت کو دے، بات تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہوگا۔ سو اس لیے وہ اماؤنٹ بھی کیبنٹ کی 2 دسمبر سے پہلے آ گیا، وہ جو وہاں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ملک ریاض کا اور این سی اے کا، وہ بھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ سو کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ بعد میں لی گئی، 3 دسمبر کو کیبنٹ نے اسے اپروو کیا ایز سچ۔ کیبنٹ میں بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، عمران خان اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ سو عمران خان پر یہ الزام فارغ ہو گیا، صاف ہو گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، انہوں نے اس میں کوئی چیز جو ہے جرم نہ ہوتے ہوئے ملک ریاض کا یہ جو ہے پیسہ تصور کرتے ہوئے ملک ریاض کے ساتھ یہ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اور اس کے تحت ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ سارا کا سارا پیسہ منوان آیا، جس میں نہ تو حکومت پاکستان کا کوئی دخل تھا، نہ عمران خان کا، اور نہ ہی اکبر کا تھا، شہزاد اکبر کا۔ شہزاد اکبر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاہدہ کانفیڈینشیلٹی کا پہلے ہو چکا تھا، لہذا یہ کیبنٹ کی اپروول بعد میں کیوں ہوئی ہے؟ او بھائی یہ چیزیں اگر پروسیجرل کوئی اس قسم کی ہے، یا شہزاد اکبر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے لے کے آنے میں نے سہولت پیدا کی ہے، تو وہ اس سے اگر کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے، اس میں کون سا کرپشن کا ایلیمنٹ ہے؟ 190 ملین میں ایک دھیلا نہ تو وسیم اکرم نے وہ شہزاد اکبر کے کھاتے میں گیا، نہ وہ عمران خان کے پاس آیا، نہ بحیرہ بی بی کے پاس آیا۔ تو آج انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ وہ پیسے بھی ملک ریاض کے تھے، مصرف بھی ملک ریاض کی فیملی نے وہاں کیا جو بھی پرچیز کیا ہے، معاہدہ بھی فریزنگ بھی ملک ریاض کی اور این سی اے کے درمیان ہوئی، معاہدہ بھی ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہوا۔ وہ اماؤنٹ سارا جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو رجسٹرار کا سپریم کورٹ کا دیا گیا تھا اس میں سیدھا آیا۔ تو آج یہ بات فارغ ہو گئی ان کے اپنے بیانیے سے، اور اپنی جو انہوں نے سو کال ثبوت دیا کہ نہ ان کے پاس وہاں کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، نہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ کیا وہاں کارروائی نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے اپنے قانون کے مطابق کی، کیوں کر فریز کیا گیا، کیوں کر اسے ڈی فریز کروایا گیا، کیا انکوائری اور انویسٹیگیشن انہوں نے کی، ملک ریاض کے اماؤنٹس کو انہوں نے کلیئر کر کے کیوں واپس بھیجنے کی اجازت دے دی۔ البتہ اس میں ہم نے کوئی تصال والد کی کانفیسکیٹ بھی کر سکتے تھے، تو پاکستان کو یہ نقصان ہوتا کہ 190 ملین جو اب پاکستان کے پاس آ گیا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ضبط ہو جاتا اور آپ کو ایک دھیلا نہ ملتا۔ تو اس لیے یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب چلا گیا، ایک منٹ، اب چلا گیا ہے یہ باقی سوموار کو آ جائیں، تو میں نے تو کل کوشش کی، کہنے لگے جمعہ ہے، میں نے کہا عدالتوں کے لیے تو اس میں بھی مہربانی کریں اس کو بار کہ وہ سوموار کے لیے چلا گیا۔ پاکستان کو نہ ملتے، وہ پیسے حکومت پاکستان کے تھے، حکومت کو ملنے تھے، لیکن ملک ریاض کو یہاں سے الگ سپریم کورٹ سے جرمانہ ہوا، جرمانے کے ساتھ انہوں نے شامل کروا دیے جو کہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے، ملک ریاض کو فائدہ دلوایا۔ کر دیتا ہوں پاکستان کو نہ ملتے، کر دیتا ہوں، نہیں تھے منی لانڈرنگ offense کا مطلب ہے پروسیڈز آف کرائم ہوں، اپنے پیسے ہیں، تو ملک ریاض کے اپنے پیسے تھے، وہ بزنس ریئل اسٹیٹ ون ہائیڈ پارک کے لیے خریدے، چاہے اپنی ریئل اسٹیٹ کے لیے کیے پیسے کے ساتھ، اس لیے حکومت پاکستان کا اس سے تعلق
سے اور یہی قرار دیا ان کی نیشنل کرائمز ایجنسی سے. سندھ کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان صوبوں کا ہو وہ پاکستان میں یہ کہہ گورنمنٹ آف پاکستان تو میں صوبائی اس میں نہیں بات کرتے ہو تو یہ ملک میں ہے اور اس لیے رکار نہیں ہے. وہ بھائی ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو لکھا ہوا ہے اس ڈیزگنیٹڈ ذرا 9 مئی پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں ضرور کریں. بات ہوئی وہ کہتے ہیں ان کو وہ لیٹ کیا ہے لیکن لٹکائیں گے. رپورٹ میں کیا ہے لیکن رانا اللہ صاحب میں ان کا ایک بھی بند کر کے وہ کیا ہمیں آج 50 سال کے بعد سپریم میں اندر رکھا ہوا ہے نا آپ دیکھ بتائے گی اور ایسا شرمناک کیس ہے پر نموز عزت کا جنازہ نکالا کہ مجھے جو ہے ایٹم بم بنانے سے بنائے. ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. غلام عدالتی ذریعے سے ضیاء الحق نے اسٹیبلشمنٹ نے غلام بن کے آپ جو ہے ان کی کٹ پتلی بن کے ان کی بولیاں بول رہے ہو آپ بولتے رہو نا تو پھر ایسے ہی گماشتے رکھے جاتے ہیں. حکومت اس ملک پہ بڑی دنیا کی جیل بنا دی گئی ہے. آپ کے لیے نظر آ رہا ہے ہمارے کتنے لوگ انہوں نے پتے ہیں جو آپ کی جو تشدد کیا ہے وکلاء پر آپ کے سامنے ہے. وکلاء پر انہوں نے تشدد کیا. یہ تو جو ہے ایک پاکستان اور رانا ثناء اللہ بھی کیا تھا جو اس کی مونچھیں باہر پھینکا تھا وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو کو سائفر کس نے کہا ہے کچھ نہیں کہتا آپ کو. میں اچھا ہے جب میں لندن جاتا تھا تو بیچ کو نہیں خیال کہ اس کی کوئی جو ہے کوئی اب کہتا ہے بلاول ہیز ٹو گرو اپ کہ بلاول صاحب ایسی باتیں کریں کیونکہ یہاں بھی ڈونلڈ مجید کو کہہ رہا ہے ایمبیسڈر کو کیا کیا تو امریکہ معاف کر دے گا ورنہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے کو کہا تھا. تو میں مواصلت رزاق شر کا کیس بھی جو بنایا تھا انہوں نے اس میں بھی اعانت کا کیس اپروور بنا کے اعانت میں بھٹو کو جو ہے لید میں اتار دیا گیا تھا. آپ ذرا زیادہ غور سے دیکھیں اگر بھٹو ساتھ لکھتے ہیں اگر شرماتے ہیں لکھتے ہوئے اور بھٹو لکھتے ہیں تاریخ کو بھی وہ صحیح انداز بھی اس میں بھی بالکل یہی مماثلت تھی اور یہی اس کو میں نے سپریم کورٹ سے ورنہ اس میں بھی ان کا نیت جو ہے وہ ویسی کے ساتھ کیا جائے. اور اب انہوں نے رد عمل آیا غیظ و غضب میں وہ قومساری اور ملک تارے کے تو ہماری
مخصوص نشستیں تو ان کی نہیں ہو سکا خواب جو وہ چاہتے تھے کہ کسی کو ایکسٹینشن 1 سال بڑھا دیں، اس لیے کہ یہ فارم 45 اور فارم تصحیح نہ کیا. فارم 45 اور فارم 46 ایک ہی ہے. فارم 45 کی رد و بدل کر بعد میں کی، وہ ان پر ہم پرچے بھی کر کا عملہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان کو جیل سیاست کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ پر سارا کا سارا استوار ہوتا ہے جب الیکشن کمیشن اور مل کے جو ہے اور ہارے ہوئے کو جتاتی ہے. ہے جو ہم نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے، اور حق جو ہے نہ میں جو ہے ان چور ڈاکوؤں کی طرف اسی دھرتی میں